عشرے کی بالکل آخری تاریخ میں ہجرت سے 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے کے گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی تذکرہ ہے۔ اس کی جو ابتدائی حصہ ہے اس کو اسراء بولتے ہیں، اور بیت المقدس سے آگے جو حصہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں تشریف لے کے گئے، مختلف انبیاء سے ملاقات کی اور پھر جنت اور جہنم کے سیر کیے، وہ جو حصہ ہے اس کو اسراء بولتے ہیں۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جو حدیث کے ٹکڑا میں نے ذکر کیا ہے ویسے اس حوالے سے بہت سارے احادیث ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشاہدات کیے ہوئے ان مشاہدوں میں سے ایک مشاہدے کی تذکیر۔ اسی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو لے کے گئی اپنے بندے کو لیلا، رات کے ایک معمولی حصے میں، لیلا پور رات میں نہیں، رات کے ایک معمولی حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، فرماتے ہیں وہ مسجد اقصی، وہ علاقہ جس کی ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی بھی۔ دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہ بالکل سرسبز شاداب خوبصورت سرزمین ہے، ادھر نہریں ہیں، باغات ہیں، اور اخروی یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کو اللہ نے شام کے علاقے میں، فلسطین کے اور بیت المقدس اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، اللہ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، اور بہت سارے انبیاء کا مقام بول کے ادھر دفن ہے، پیدائش ادھر ہے اور ادھر دفن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ الذی بارکنا حولہ، فرمائے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی، برکتیں ڈالی، اور پھر مقصد ذکر کیا کہ کیوں اس پیغمبر کو لے گئے، فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں ہم دکھائیں کہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے، کتنی عظیم کائنات ہے، اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں تو بظاہر چند چیز صرف نظر آ رہی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں، ایک بہت وسیع سلطنت، اور قرآن میں بہت جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا آسمان و زمینوں کی بادشاہت، اور اس سے معلوم ہوتے کہ مختلف انبیاء کو اللہ نے اپنے قدرت کی مختلف نشانی بتائی، لیکن واحد پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کو اللہ نے آسمانوں میں سیر کرائی۔ اس پہ اور بھی بہت سارے حکمتیں ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو وہی اللہ تعالیٰ کے جبریل علیہ السلام آتے تھے اور کوئی مصدر نہیں تھا، لیکن اس پیغمبر کو جو بیت اللہ شریف سے، مکے سے اور مسجد حرام سے اٹھاتے ہیں اور بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جو 40 دنوں کا تقریباً سفر ہے، جو عام قافلوں جب جاتے ہیں تو مہینے سے زیادہ 40 دن لگاتے ہیں، لیکن اس پیغمبر نے رات کے بہت معمولی سے اور پھر ادھر سے آسمانوں میں جانا، اور یہ عظیم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو پورا یہ جو سفر ہے اس میں سب سے بڑی بات تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کی میں دکھایا، قدرت کی نشانی ہے۔ اور ایک اور اس سے جو حکمت مفسرین نے لکھ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو پیدا
ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب پیدا ہو رہے ہیں 5-6 سال کے تھے تو والدہ بھی وفات ہو گئی۔ تو وہ ایک یتیم رہے، لوگ سمجھتے تھے کہ ایک یتیم بچہ ہے، یہ کیا کریں گے؟ جس طرح اپنے والد اپنے بچوں کو مختلف جگہوں میں گھما دے، ایک سہارا بن جاتے ہیں، اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب بچوں کی پیدائش ہو گئے، وہ بھی وفات پائے، لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو افطر ہے، یہ تو لاولت ہے، تو کوئی نام نشان ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ دیکھو اسماء اللہ تعالیٰ اس کی والی، اللہ تعالیٰ اس کی نصیر، اللہ اس کے مددگار ہے۔ دیکھ آسمانوں کی سیر پہ جاتا ہے، اور پھر آسمانوں کی سیر اور جنت اور جہنم کو سب دکھایا۔ تو قدرت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور بعد کا خیر ہے کہ یہ خواب میں ہوا، خواب میں بربود کو ادراک نہیں کرتا۔ خواب میں تو ہم بھی کبھی نہ سوئے، ایک آدمی گھر میں سوئے اور کسی بازار میں گھوم رہے ہیں، ایک آدمی گھر میں سوئے، ایک آدمی ہے وہ بیت اللہ میں حج کرتے ہیں، گھر میں سوئے اور بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ امریکہ وغیرہ کے شوقین ہوتے گھر میں سوئے ہوتے اور ایسے خواب دیکھتے بریکیاس اس کے ہاتھ میں، اور نیو یارک میں کسی رپورٹ اترا ہے وہ نہیں مل جاتا۔ اس میں آپ کو خواب بیان کریں گے، کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ مکے کے لوگوں کے سامنے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس طرح بیت المقدس کیا رہا ہوں اور وہ جو ہے میں آسمان میں گیا، تو لوگ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ و شیبہ نے، اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ رات کے معمولی حصے میں تم ایک دور کا سفر کیے پھر آسمان میں گئے، جنت اور جہنم دیکھا، کیسے ہو سکتے؟ انکار کیا انہوں نے۔ اور پھر انہوں نے اپنے درمیان کیا کیا کہ چلو ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ۔ ابوبکر صدیق اس وقت کیا نہیں، اگر بڑھ کی طرف گئے تھے تو چلو جو ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ، اور کہا کہ ابوبکر صدیق نے اس کا انکار کیا تو پھر اس کی کوئی بات نہیں مانی، چلو ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ۔ ابوبکر کو دیکھ کر تلاش کیا، ایک جگہ پر ڈھونڈا، کہا کہ آپ کے ساتھی نے آپ کے دوست ہیں تو آج ایک نئی بات شروع کیا۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج رات کے معمولی حصے میں ادھر سے گیا بیت المقدس، ادھر میں نے انبیاء کی عمارت کی، ادھر سے میں آسمان میں گیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے بندو، اگر میرے اس ساتھی نے کہا تو بالکل سچ کہا اس سے اس کی باریک، اس سے بھی باریک باتیں مانتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پر یہ وحی لائے، ہم وہ مانتے ہیں۔ اور کہا اگر میرے دوست نے بتایا، میرے پیغمبر نے، میرے حبیب نے، تو کہا وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابوبکر صدیق جو ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرواتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خواب میں ہو تو پھر وکیل لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ خواب میں بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن خواب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد رسولی کے ساتھ یکسر میں بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے اتنی دور کا سفر کر کے بیت المقدس میں پھر اسے آ گئے۔ دوسری بات ہے کہ بیت المقدس میں کیوں لے گئے، اس میں بہت فلسفہ ہے۔ یعنی بیت اللہ شریف سے ڈائریکٹ آسمان میں لے جاتے، بیت المقدس میں کیوں لے گئے؟ اور ادھر لے جا کے تمام انبیاء کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ادھر گیا بیت المقدس میں تو میں سب بندی ہو گئے، جبریل علیہ السلام موجود تھے اور تمام انبیاء موجود تھے۔ فرمایا کہ میرے ذہن میں بات آئی کہ کوئی آگے جبریل علیہ السلام پڑھا گیا، کوئی اور پڑھا گیا، آدم علیہ السلام دیگر انبیاء سب موجود ہیں، لیکن فرماتے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ آگے۔ اور امام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام انبیاء ہوتے ادھر لوگ کی امامت اور بغیر تمام انبیاء پیچھ کر ہوئے۔ اب یہ اس امت کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ کے
متولیت ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ آپ اس کی متولی آپ ہیں، یہ امت کو ایک اس کی متولی ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج بیت المقدس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد اقصی کے ساتھ ادھر یہودی شرکا سے قابض ہے، مسلمان کو مسجد میں ظلم کر رہے ہیں شرکا سے، اور ظلم نہیں بلکہ جس طرح درندگی کے ساتھ اس شہید کر رہا ہے بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، وہ ایک عجیب الگ افسوسناک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر لے جانے کا مطلب ہے تاکہ سمجھایا کہ یہ متولیت آپ کے حوالے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً اس سے پہلے تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 بھائی، بعض اوقات میں 16 کا تذکرہ ہے اور بعض اوقات میں 17 کا تذکرہ ہے، اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے نماز ادا کی، نماز پڑھی وغیرہ، اور اس کے بعد ابھی مکہ کا حکم آیا اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ زمانے دیکھ رہے ہیں اور ہے بیت المقدس، تو اس پہ بھی یہ حکمت ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ بیت المقدس کو آپ نے چھوڑنا نہیں کسی صورت میں بھی، اسی کے پشت بھی آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس قوت کو ایک قسم سے سکھا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق لایا تو جس براق کے اوپر اس کو بٹھایا تو اس سے تھوڑا سے مستی دکھائی، اس طرح گھوڑوں کے اور براق وغیرہ کے انداز ہوتے تم ہلاتے اور کچھ مستی دکھاتے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ براق سے کہ فرق اس کا خاموش ہو جائے، اور کہا کہ اللہ کی قسم نے اس سے پہلے کوئی بہتر آدمی کے اوپر بیٹھا ہوگا، اور اس کی بات پہ آپ کی اوپر بہتر بیٹھے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سردار کونین، اور براق خاموش ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر کیا اور لوگوں نے اقرار کیا تو اس موقع میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کی، تم بتاؤ بیت المقدس کس طرح، بیت المقدس میں کتنی کڑکیاں، کتنے دروازے، ایک آدمی جب کی جگہ جاتے ہیں وہ تو کڑکیوں کا نہیں کہتے ہیں، شمار کرتے۔ ابھی کوئی کہے کہ تم نے مدرسے کے مسجد میں نماز پڑھی، اچھا بتاؤ تو کتنی کڑکیاں، کوئی نہیں جس کو شمار، کتنے پک گئے، کس کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا کئی سال سے ادھر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشرکین مکہ نے سوال کیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بیت المقدس سامنے دیکھا، وہ سوال کرتے تھے انہیں بتا یہ اس طرح ہے، اس طرح کڑکی ہے، اس طرح پران، اس طرح پران، ایک چیز کی جواب۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بیداری کی ہو، اور اس واقعہ میں خاص کر جو مشاہدی وہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختلف مسئلوں میں مختلف انبیاء سے ملاقات کی، اور اس میں 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نماز 50 نمازیں پڑھی، اور فرماتے کہ جب لوگ سے واپس آتا تو مرد تو بھی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا میں نے کہا کہ 50 نمازیں، اس نے کہا نہیں آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس سے کم بھی میں نے اپنے لوگ کو آزمائش سے دل کیا، آپ کی مدد نہیں کر سکتے، واپس جاؤ۔ اور پھر یہ 5 نماز کر، پھر 5 اور پھر 5 نمازیں رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید میرے دوبارہ جانا مناسب نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں پھر جاؤں۔ بلکہ مذاق میں کہتے ہیں، اس دین کے مذاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہتے ہیں کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے یہ 5 نماز بھی نہ ہوتی، اس طرح مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ مذاق میں جو نماز میں جو مزہ ہے، نماز میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، اب تک ہے، اب ہمارے انسان وہ سکون ہو جائے، اب بہت پریشان ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، انسان کی پریشانی کھڑے ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں پہ ٹھنڈک اللہ نے میرے فرمایا کہ نماز میں اس لیے 5 نمازیں ابھی فرض ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ ہے 5، لیکن جو اس 5 نمازوں ادا کریں گے اس کو اجر اللہ 50 نمازوں دے گا، ماں یبدل القول لدیہ، فرمایا کہ میرے ہاتھ میں تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اس اجر و ثواب 50 نمازوں کے، اس لیے جس آدمی کو اللہ توفیق دے تو وہ ایک اللہ کو 50 نمازوں
مشاہدے کی. ایک مشاہدت بھی کیا کہ فرمایا کہ مجھے ادھر شہد اور دودھ اور شراب پیش ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ پسند کیا. تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی خیر خواہی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نیک فطرت کی طرف. وہ ہے کہ اگر آپ شراب کی طرف ہاتھ بڑھا دیں تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ، ویسے بھی دودھ اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے. خالد اگر مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند فرماتے تھے. خوشبو، تکیہ اور اس طرح کے دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاہدہ یہ بھی کیا کہ کچھ لوگ ہیں اور اس کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے کسی چیز سے، اس کو کی گندگی سے اس کو نکالے جا رہا ہے، اور وہ اپنے تانبے کے اسی ناخن سے اپنے چہروں کو اس کو جو ہے وہ گوشت کھڑنے سے الگ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ لوگ جو غیبت کر رہے ہیں. غیبت بہت عظیم گناہ ہے. دو آدمی بیٹھے کسی کو موضوع بنا ہمارے عقل ہے. دو آدمی بیٹھے تو وہ تیسری کی بھی عزت نہیں، اس کی اپنی عزت سمجھے. کوئی عزت نہیں، کوئی خیر نہیں. غیبت بہت عظیم گناہ ہے. اللہ کے نبی دیکھو ادھر آسمان میں معراج کے موقع میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ لوگ جو ہے اپنے بدن سے، اپنے چہرے سے گوشت کو جو ہے اس کو ناخن کے وہ کہ لوہے کی ناخن ہے اسے اپنے گوشت کو جو ہے اس کو ہڈی سے الگ کر رہے ہیں. فرمایا کہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو غیبت کر رہے ہیں. پھر کچھ لوگ کو دیکھا کہ ہونٹ اس کی کاٹی جا رہا ہے اور بعض بار میں زبان کو اس کی پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہے، خطیب جو تقریر کرتے لوگ کو نیکی کی طرف آمادہ کرتے، خود نیکی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ چاہیے کرو، اور بلکہ آج کل اللہ بچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل بہت سارے خطیب اپنی فرقے کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے مسلک کی طرف بس کوئی ٹھوس کے سوچو کہ دیگر سارے لوگ خراب ہے بس ہم بہتر ہے. یہ بھی کوئی خطبہ میں شمار ہے. اللہ بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کون ہے کہ جس کو ہونٹوں کو، زبانوں کو کاٹنے کا جس مسئلہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی بے عمل خطبہ ہے. پھر کچھ آگے گئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ہیں اور بڑے پیٹ ہیں اور پیٹوں کے اندر سام اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود خور لوگ، حرام خور لوگ جو حرام کھاتے ہیں. حرام چیز سے کوئی خیر نہیں. حرام کے اثرات نسل میں ہوتے ہیں. حرام طریقے سے اپنے پیسے کمایا تو وہ نسل اس کا اثر ہوگا. اور سود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. جو سود کھاتے ہیں اور جو سودی لوگوں کی تعاون کرتے ہیں، سودیوں کے حرام خور لوگوں کی تعاون کرتے ہیں، سب اللہ بچائے اس کے زمرے میں جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشاہدہ دیکھا کہ ایک معمولی قسم کی سوراخ ہے، اس سے بڑا بل نکل آتا ہے. وہ بل واپس میں جانا چاہتے لیکن نہیں جا سکتے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور لوگ ہیں جو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے ایک فتنہ شروع کرتے واپس اس فتنے کو ختم بھی کرنا چاہتے، ختم نہیں ہوتا. باقی اب دیکھیں یہ زبان معمولی چیز ہے لیکن زبان کی شرط کتنی سے کہ لوگ اس سے قومیں لڑتے ہیں، اس سے جنگیں اور پتہ کیا اور لوگ جو بات کرتے احساس میں نہیں کرتے کہ اس بات کو میں کیا بول رہا ہوں، اس کو احساس نہیں کرتے اور یہ بولتے رہتے. تو اس مشاہدے میں دیکھا کہ ایک معمولی سوراخ ہے اس سے بڑا بل نکل آتا ہے اور واپس جاری سے. پھر تھوڑا سے آگے جا کے اللہ کے نبی نے اور مشاہدہ دیکھا کہ ادھر عجیب ایک منظر ہے. اس میں دیکھا کہ کچھ لوگ موجود ہیں بہترین پاکیزہ خوبصورت تازہ گوشت موجود ہے، اس کو نہیں کھاتے. اور دوسرا سڑا ہوا بدبودار خراب گوشت موجود اس کو کھاتے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیسے لوگ؟
حضرت جبریل سے فرمایا کہ یہ آپ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نکاح شرعی محمدی سے اس کی بیویاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اپنے خواہش کو پورا کرنے کی گندگی کے راستے ہیں۔ مرد ہوئی عورت، جس طرح ہمارے معاشروں میں گندگی عام ہے، یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ چیزیں ضرورت بھی ہے، لیکن جتنی خرابی عام کی، جتنی گندگی عام کی ہمارے تعلیمی اداروں میں، جتنی خراب ہے، ان چیزوں کی وجہ سے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہی لوگ ہیں جس کے پاس نکاح شرعی محمدی سے اس کی بیوی موجود ہے، لیکن یا شوہر موجود ہے بیوی کے پاس، پھر وہ گندہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مشاہدے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں میں مختلف مشاہدے کی، اس میں ایک جو ہے حضرت بلال حبشی کو روک دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اس سے آگ لگے کسی کی پاؤں کے اور جوتوں کی آہٹ ہے، کیسے بابرکت کرتے ہیں حضرت بلال حبشی نسل، موٹے موٹے ہون، شکل سے بالکل کالے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے، دین کے اوپر اپنے آپ کو فدا کیا۔ تو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے آگے کوئی جا رہا ہے، میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت بلال حبشی ہے، حضرت بلال حبشی۔ اور ایک موقع پہ ایک بہترین محل ہے، بہترین محل، پوچھے محل کن کے ہے؟ اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، میں نے پوچھا محل کن کے ہے؟ فرمایا یہ عمر فاروق کے ہے۔ فرمایا کہ عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی، میں داخل نہیں ہوا۔ اور جب وقت تشریف لائے عمر فاروق سے تذکرہ کیا کہ میں نے اس طرح محل دیکھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو تمہیں غیرت کی طرف آپ داخل ہو گئے۔ اور بہت سارے مشاہدات، اس لیے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو واقعہ ہے اور اسراء کا جو واقعہ ہے، اس بارے میں پڑھیں، یہ ہمیں یہ اس میں پیغام ہے کہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو، دین کے ساتھ وابستہ ہو، اس سے بہت خیر ہے کہ دنیا کی زندگی آج زندگی جنت کی زندگی کتنے لوگ تھے جو اس دنیا میں موجود تھے، گزر سکے ہوئے کتنے لوگ موجود تھے، اس سے پہلے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے ہمارے سے دور، فلان صدر جی، فلان صدر، فلان صدر، کوئی زمین کے اوپر نہیں ہے، کوئی زمین کے اوپر ہے، کوئی اس کو صدر صاحب نہیں کہتے، کتنے وزراء اعظم عثمان گزرے ابھی نہیں، کتنے ممبر حضرات۔ اس لیے اکثر میں الیکشن کے موقع میں لوگوں سے کہتا تھا کہ الیکشن ایسے نہ ہو کہ اس پہ اب برادری کر دیں، اپنے خاندان کو چھوڑیں، اپنے رشتہ داری کو چھوڑیں، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جائیں کہ بالکل ایک دوسرے کے قریبان ہو۔ یا اسی الیکشن میں اگر کوئی کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ضمیر کی بنیاد پر، اچھا سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی اگر پیسوں کی اس ذلیل ہوگا، اس جس نے 100 روپے دیا ہو، کس نے 1000 دیا ہو، کس نے 5000 دیا ہو، کس نے 10,000، اس بنیاد پر اسے ووٹ دیا، اس نے اپنے ضمیر کو فروغ دیا، اپنے ضمیر کو۔ اور کتنے افسوس کے بعد ہے کسی الیکشن میں کہتے ہیں کہ ایک امیدوار کسی ووٹر کے گھر گیا، وہ بیمار بزرگ آدمی تھے کسی گاؤں میں، جب وہ آ رہے ہیں تو اس نے 1000 روپے نکال کر اس کو دیا گیا کہ لے لو۔ وہ بزرگ آدمی سے کہا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک گدھا خرید کے لاؤ۔ اس نے کہا صحیح ہے، وہ بازار گیا، ان کا حق تھا کہ گدھا ہے کیا چیز، بازار گیا تو کوئی گدھا 40-50 ہزار سے کم نہیں، جہاں جاتے 50 ہزار 1 لاکھ، اسی کی گدھے تو واقعی بہت نہیں ہے۔ وہ واپس آ گیا کہ گدھا تو 40 ہزار سے کم نہیں ہے۔ اس ووٹر نے کہا گدھا تو 40 ہزار سے کم نہیں ہے، اور تم مجھے میرے زمین کو 1,000 کی فروخت کر 1,000 کی خرید رہے، واقعی ہماری حالت ہے۔ ابھی 8 فروری گزر گئی نا، کیا بریانی کی لوگوں کی ضرورت ہے، کوئی ادھر اور ہاتھوں کی، بالکل غلط بات ہے۔ ضمیر اصل چیز ہے، انسان کو اگر کسی نے ووٹ نہیں کیا اسے بھی غلط کیا، گواہی چھپا ہے، کس نے ووٹ دیا اس صحیح آدمی کو نہیں دیا، اس نے غلط حکم ہاتھ میں آ جائے۔ یہ آدمی مسجد میں تہجد پڑھ رہا ہوگا، نیت باندھ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر نماز پڑھ رہا ہوگا،
لیکن جس امیدوار کو آپ نے ووٹ دیا وہ شراب پی رہے ہو، وہ سودی کا کاروبار کر رہے ہوں گے، وہ کسی غلط بل کی حمایت کر رہے ہوں گے، آپ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھو، آپ تہجد پڑھو، آپ بیت اللہ کے طواف بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اس لیے صحیح لوگ کو انتخاب ہونے چاہیے۔ ابھی دیکھو یہ کوئی دنیا کے اندر اس طرح ہے کہ مرغی 600 روپے کلو، ایک ہوا کہ گرمی کے موسم میں بھی آتے 400 روپے کلو۔ اب دال دیکھو کوئی کاتے لوگ دیکھو کاتے لے کر ریٹ دے، یہ کیوں؟ یہ ہمارے مداوری کی وجہ سے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام کو مجمع، ایک صحابی ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب قیامت ضائع، جب امانت ضائع ہو جائے قیامت کی انتظار۔ اس دیہاتی اپنے دوست سے پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ کہیں پر ضائع ہو، امانت کس طرح ضائع ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب عمارتیں، ذمہ داریاں، حکمرانی اور بڑی اور وزارتیں ان اہلوں کے حوالے ہو جائے پھر قیامت کا انتظار ہے۔ آپ خود دیکھیں یہ جتنے ممبر کھڑے ہیں اس نے کبھی اچھی کام انتخاب کی؟ پارٹی کے پیچھے گئے، قومیتوں کے برادریوں کے پیچھے گئے، اللہ نے کیسے معاف کریں گے؟ اس لیے ہم ویسے مت ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار میں نہیں کہتا ہوں کوئی یہاں پر کوئی کافر ہو کے کوئی کافر تنظیم نہیں ہے، سب اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس وقت اچھے بری کی طرف ہونا چاہیے کہ کون اچھا ہے۔ ہمارے راجن کی ہے تمہاری پارٹی کے وہ لوگ جو اچھا ہے، نیک ہے، وہ نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، کم از کم چوری نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ اس کا جو دیں گے۔ اس لیے یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اسراء کا جو واقعہ ہے، اس کی جو مشاہدات ہے، اس میں جو پوری تفصیل ہے، اس کو پڑھو، اس میں بہت کچھ ہے کہ ایک امتی کے لیے جسے لا الہ الا اللہ پڑھ لے ہو، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری شریعت کے مطابق ہمیں زندگی نصیب فرمائے، پاک و صاف و خوبصورت زندگی اللہ نے نصیب فرمائے، تاکہ وہ جو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو، قبر حق کا حد جگہ ہمیں پہنچاتا ہو، اور جنتوں میں انبیاء و شہداء صدیقین کی معیت اللہ نے نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و